دوسرا وہ آدمی جس کی بیوی خوبصورت اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہے لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے. اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا, آرام بھی کر سکتا تھا, لیکن اس نے سب آرام اس لیے چھوڑا کہ مجھ سے بات کرے آ کر. ہم میں سے اکثر لوگ اللہ سے محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں, لیکن ہم کس کس موقع پر اس کا عملی ثبوت بھی دیتے ہیں. جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ ہم اس سے اکیلے میں بات کریں, نہیں اکیلے میں بات کریں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے اور اکیلے میں اس وقت جب سب سو رہے ہوں ہم بات کرنے کے لیے اٹھے ہی نہ اور تیار ہی نہ ہو. یہ کیسی محبت ہے؟ صرف اس وقت تو ہم اللہ کا نام لے لیں جب اور لوگ بھی لے رہے ہوں, اور اس وقت چھوڑ دیں جب اور کوئی نہ لے رہا ہو. تو اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ وہ کون کون سے مواقع ہیں کہ جب لوگ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کرتی رہتی ہیں, جب لوگ نمازیں مختصر کر دیتے ہیں, ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں اور آپ پڑھتی رہتی, جب اور کوئی قرآن گھر میں نہیں پڑھ رہا ہوتا تلاوت جیسے صبح کی اور آپ اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ سب سو گئے نماز پڑھ کے میں بھی سو جاؤں, لیکن آپ چپکے سے کھسک کے باہر نکل جاتے ہیں اور آپ اپنی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. تو ان سارے مواقع کا جائزہ لیجئے کہ جہاں لوگ جب چھوڑ جائیں کسی خیر بھلائی کے کام کو یا کسی ایسی جگہ جہاں دنیاوی لذت اور آرام ہے اور آپ اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں. تیسرے وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو, سب جا رہے ہیں اکٹھے کئی ٹرپ پر, وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے چور چور ہو گئے ہوں, بالآخر سو گئے ہوں, لیکن وہ خوشی اور ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کھڑا ہو اور نماز پڑھنی شروع کر دے. مجھے لگتا ہے یہ تینوں میں سے زیادہ بلند درجے پر ہے, کیونکہ ایسے وقت میں تو انسان کو اپنے ہوش و حواس قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. عموماً جب لمبے سفر سے آتے ہیں تو کیا دل چاہتا ہے کہ وہیں سے نماز پڑھ کے ہی آ جائیں, گھر آ کے نماز نہ پڑھنی پڑے. تو تھکاوٹ کے وقت میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, یہ ان کاموں میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں. پھر تہجد کا وقت قبولیت کا خاص وقت ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارا مالک اور رب تبارک و تعالی ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے, کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں, کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں, کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے تو میں اس کو بخش دوں. اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تہجد کی پابندی کرو, کیونکہ یہ پابندی تم سے پہلی قوموں کے نیک لوگوں کا طریقہ اور شعار رہا ہے, اور یہ تمہارے لیے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے, اور کوتاہی کو مٹانے والا اور گناہوں سے باز رکھنے والا ہے. یعنی تہجد انسان کے اندر ایسی طاقت پیدا کرتے ہیں کہ انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے, برائیوں کی اٹریکشن کم ہو جاتی. پھر شکر گزاری کا ذریعہ ہے. سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر طویل قیام فرمایا, یعنی رات کو لمبی نماز پڑھی کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے. تو آپ سے عرض کیا گیا, آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں؟ آپ نے فرمایا, کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زیادہ شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں جو اس نے احسان مجھ پر کیا, یعنی شکر گزاری میں زیادہ عبادت نہ کروں. پھر اسی طرح یہ کہ اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہو تو اس وقت اگر آپ کو قرآن مجید کا کچھ حصہ زیادہ یاد ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں, ورنہ مصحف کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ طویل قیام ہو, طویل قرات ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قرات کبھی بلند آواز سے کرتے اور کبھی آہستہ آواز سے, دونوں طرح کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بلند پڑھا جائے, اور کبھی کبھی صبح اٹھ کے دل چاہتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہے. تو دونوں طریقے موجود ہیں. عاصم بن حمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قیام اللیل کس چیز سے شروع فرماتے؟ انہوں نے کہا, تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی جو پہلے کسی نے نہیں پوچھی. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے اللہ اکبر 10 بار, الحمدللہ 10 بار, سبحان اللہ 10 بار, لا الہ الا اللہ 10 بار, استغفر اللہ 10 بار, اور پھر دعا پڑھتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی, اور پھر آخر تک قیامت کے دن کی تنگی سے بھی پناہ مانگتے. ایک اور دعا ہے, سیدنا عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات
والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن، آخر تک صحیح بخاری کی روایت ہے. اس کا ہم نے پوسٹر بھی الگ بنا کے رکھا ہوا ہے، جن لوگوں کو زبانی نہ آتی ہو وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر فجر کی سنتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دائیں پہلو پہ لیٹنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. پھر نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جب آپ فجر ادا کر لیتے تو اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے فجر کی نماز کے بعد، یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا. سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی پھر سورج نکلنے تک بیٹھا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی. یہ کون سی نماز ہے؟ اشراق. تو اسے مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. آپ نے تاکید کے لیے لفظ مکمل تامتن 3 بار دہرایا، مکمل حج اور عمرہ، مکمل حج اور عمرہ، مکمل حج اور عمرہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان تہجد سے لے کر فجر اور فجر کے بعد اشراق تک کا وقت اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کر لے تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لیکن زندگی میں مثلا شادی سے پہلے آپ اس طریقے کو بہت آسانی سے اختیار کر سکتے ہیں، لیکن شادی کے بعد جب شوہر اور بچوں کی مختلف ضروریات آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں تو بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ سے آسانی ہو جاتی ہے. اس لیے خاص طور پر ان بچیوں سے میں کہوں گی کہ جن کے اوپر ابھی ایسی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، وہ اپنے دن بھر کی روٹین کو اس طرح سیٹ کریں کہ فجر سے کچھ پہلے اٹھنے کی عادت ڈال لیں. اگر ابھی آپ ڈالیں گے اور اس میں دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا، اور اس سے بہت ساری برائیوں سے بچ بھی جائیں گے. اور وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، وہ ان 7 لوگوں میں سے ایک ہے کہ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے. ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے تو پھر تہجد وغیرہ پڑھ لیں گے. نہیں، ابھی سے شروع کیجئے، ابھی سے آغاز کیجئے. تہجد کے سلسلے میں کسی کو کوئی ٹپ دینا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں؟ تہجد کے لیے ایک بیسٹ ٹپ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ رات کو وضو کر کے سوئیں تو آپ کی ضرور آنکھ کھلتی ہے اس ٹائم پہ. نیت کر کے سوئیں. اور اگر آپ وتر چھوڑ کے سوئیں تو پھر آپ کو اٹھنے کے زیادہ خیال ہوگا، کیونکہ ویسے بھی وتر آخری نماز ہے نا، تو آپ کو اگر نفل پڑھنے تو پھر وتر آخر میں ہی پڑھنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اپنے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں، ایسی نشانیاں رکھی ہیں، وفی انفسکم، کہ جس میں اس دور کے لوگوں کے لیے اور آج بھی جن کے پاس الارم کلاکس نہیں ہیں یا اور ایسے اسباب نہیں ہیں، تو اگر آپ اپنے آپ کو آخری عمل کے طور پر 3 سے 5 دفعہ یہ کہیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، تو آپ کے برین کے اندر وہ چیز سٹور ہو جائے گی اور پھر وہ وقت جب آئے گا تو برین آپ کو جگا دے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. یس، سورۃ مزمل بہت موٹیویشنل سورت ہے. یہ جو رات کو کوئی چیز پڑھ کے یا کہہ کر سونا ہے نا، یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے. کوئی چیز اگر یاد نہ ہوتی ہو تو سونے سے پہلے اس کو 5-10 مرتبہ اچھی طرح سے پڑھ کے اور سو جائیں، چونکہ رات کے وقت میں دماغ جو ہے وہ باقی کام تو اس کے چھٹے ہوتے ہیں، جو ہمارے موٹر فنکشنز ہیں، وہ میموریز کو سیٹل کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ چیز جو ہے وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. تو اس لیے یہ بہت اچھی ٹپ ہے کہ رات کو کہہ کر سوئیں، یا جو کچھ یاد کرنا وہ رات کو پڑھ کے سوئیں تو وہ یاد ہو جائے گی صبح انشاءاللہ. اس دفعہ آپ لاہور آئیں تو غلطی سے میسج نہیں مل سکا مجھے، تو بعد میں پتہ چلا جب تو دل کو اتنا ہوا کہ اداسی ہوتی ہے اور دل ہوتا ہے کہ آپ سے اتنی دیر بعد مل لیا جائے. اس پہ میں پہلے بھی کوشش تھی اس کی، لیکن باقاعدگی نہیں تھی. اس کے بعد میں تہجد ٹائم اٹھی اور اتنا روئی، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ یہ ایک استاذہ ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہے، اور وہ آ کے میں نہیں مل سکی اور وہ چلی گئی، اور مجھے اتنا ہے کہ میں اتنی اداس تھی اور میں مل لیتی ہوں ان سے، ایک دفعہ دیکھ لیتی ہوں. اللہ کی خاطر محبت ہے نا، دل کرتا ہے. تو میں نے کہا نا آپ روز آتے ہیں، اور میں روز اس موقع کو مس کر دیتی ہوں. اور اس کے بعد الحمدللہ کہ اب سویا نہیں جاتا، اس ٹائم میں ضرور اٹھ جاتی ہوں کہ اللہ پائے میں، اور اس موقع کو مس نہیں کرنا کہ اس پہ مجھے کتنا دکھ ہونا چاہیے. واقعی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ آپ برین کو میسیجز دیں، اسی طرح سے اگر آپ ویژولائز کرتے ہیں تو وہ چیز بھی پھر آپ کا برین ریکارڈ کر لیتا ہے اور ایز اٹ از ویسے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ڈاکٹر موئز جو مائنڈ سائنسز کے ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو چیز بھی کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ دن یا اگلے کچھ حصے میں، اس کو ویژولائز کریں. وہ جگہ ہے، آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں،
آپ کو لوگ بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں, جو چیز آپ بول رہے ہیں, اسپیچ کر رہے ہیں, وہ ایکسیپٹ ہو رہی ہے, تو وہ چیز ویسے ایز اٹ از ہوگی. کیونکہ ہمارے مینٹل بلاکس ہوتے ہیں کہ میں تو نہیں کر سکتی, تہجد میں نہیں اٹھ سکتی, تو اس کو توڑیں اور ویژولائز کریں, میں اٹھی ہوں, اپنی جائے نماز پہ کھڑی ہوں, میں نے نماز پڑھی ہے, تو انشاءاللہ رات کو جائے نماز بچھا دیں تاکہ پھر آپ کو شرم آئے کہ جائے نماز بچھائی تھی اور وہ ایسی خالی رہ گئی. اگر ہم تہجد میں قرآن کی تلاوت کر لیتے اور اس کے بعد پھر ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر ہمارے پاس تلاوت کا ٹائم نہیں بچتا صبح کے وقت, ٹھیک ہے, تو از اٹ اوکے کہ وہ مطلب ہو جاتی ہے کیونکہ پھر یہاں آنے کا ٹائم, پھر ناشتے کا. بالکل جی, آپ بالکل دعا کر کے سوئیں تو بھی, یہ میں نے بھی تجربہ کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا الارم یا کوئی ایسی وجہ ہو جاتی, تو اگر آپ یہ کہہ کے سوئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اتنے بجے ضرور اٹھا دیں. بالکل. اس سے پہلے کہ میں اگلا سبق شروع کروں, پچھلے سبق سے متعلق ایک لیسن ہے, اس کو پڑھ کے پھر میں آگے چلوں گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی نے لکھا ہے, استاذہ آپ نے حرام کھانے کا ذکر کیا, مجھے آپ سے اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ سوال اور واقعہ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں, پر میرے دل میں بہت کھٹکتا ہے. ہم 3 فرینڈز کو یونیورسٹی میں پارٹی کے لیے 2000 روپے کی ضرورت تھی, جو کہ ہمارے پاس نہیں تھے. اس وقت ہم لوگوں کو آئیڈیا آیا کہ ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس سے یہ کہہ کے مانگے کہ ایک غریب عورت ہے, جو ہم نے اپنے مائنڈ میں بٹھا کر کہ دنیا میں کتنی غریب عورتیں ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی, اگر ان کا نام لگا کر مانگ لیا تو بات تو سچ ہی ہوگی. یعنی ہم نے تعویل کر لی کہ ایک غریب عورت ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, اور ہم نے یہی کیا. سب نے ہماری ہیلپ کی اور آخر کار ہمارے پاس 2000 روپے آ گئے اور ہم نے خوب پارٹی انجوائے بھی کر لی. مجھے بتا دیجئے کہ کیا ہم نے حرام کھایا؟ اگر ایسا ہے تو میں اس کا مداوع کیسے کروں؟ کیا مجھے اصل میں کسی ضرورت مند کو 2000 روپے دینے ہوں گے, یعنی حقیقی ضرورت مند کو؟ پلیز میری مدد کریں. یعنی ایک اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کی, ان 3 فرینڈز نے مل کر دھوکے سے اسٹوڈنٹ سے پیسے لیے. اس سے پہلے کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دوں, آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مائنڈ میں رکھ لیتا ہے کہ ہاں ایک غریب عورت ہے, اور وہ سوچ کے کسی سے پیسے مانگتا ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہ اس سے پارٹی کھانی ہے, کسی ریسٹورینٹ میں جانا ہے یا اپنے کھانے کے لیے جمع کر رہے ہیں, تو ایسا کرنا درست ہے؟ کیوں؟ جھوٹ کیسے؟ اس لیے کہ ان کے مائنڈ میں ایک غریب عورت ہے جس کے نام پہ وہ پیسے مانگ رہے ہیں. ان کے مائنڈ میں ان کا اپنا مقصد ہے, یعنی اصل مقصد ہے پارٹی کرنا, نیت یہ ہے. تو انما الاعمال بالنیات. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے, اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز کا ارتکاب کرے جسے اللہ نے حرام کیا. یعنی انسان کے لیے کسی بھی حرام کام کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. صرف حرام طریقے سے پیسہ کمانا ہی نہیں, بلکہ غیبت, جھوٹ, کوئی بھی حرام کام جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ غیرت آتی ہے. ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال ناحق لینا جائز نہیں, کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا. تو پھر یہ کیا ہے؟ جھوٹ بول کر کسی کا مال لینا کیا ہے؟ حرام کام کا ارتکاب کرنا, اور وہ مال بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی پاکیزہ چیز ہی کھا سکے تو ایسا کرے, اس لیے کہ سب سے پہلے انسان کا پیٹ ہی بدبودار ہوتا ہے. تو اس لیے ایسی پارٹی کے لیے حرام طریقے سے مال کما کے کسی کے مال سے کچھ کھائے تو یہ غیر طیب بھی ہوگا اور حرام میں ہوگا, اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ پھر کسی کا مال ہنسی مذاق میں بھی لینے کی اجازت نہیں. اگر یہ کہنا کہ ہم کسی سے مذاق کر کے یا کسی کے ساتھ ٹرک کر کے کچھ لے رہے ہیں تو یہ بھی درست نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے, نہ مذاق میں نہ حقیقتاً. کوئی کسی کی کوئی چیز نہ لے, نہ مذاق میں نہ حقیقتاً, نہ چوری کے ذریعے نہ دھوکے کے ذریعے, اور نہ ہی مذاق کرتے کرتے کہ میں تو تمہارا دل دیکھ رہا تھا. پھر جھوٹ بولنا جو ہے قرآن مجید کے بالکل شروع میں ہی آتا ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. تو جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہے؟ دردناک عذاب. اور جب انسان چوری کرتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے تو دراصل جھوٹ کا دروازہ کھل جاتا ہے, اس پر جھوٹ سے کام لیتا ہے. اور منافق کی علامات میں سے پہلی علامت
جس کے اندر جھوٹ پایا جائے وہ پکا منافق ہے. یعنی جھوٹ اتنی بری خصلت ہے کہ جس کے اندر ہے اس کو منافق ہونے کا ٹھپا لگا دیا گیا. اور منافق کا انجام کیا ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں. اور سنجیدگی یا مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں. حدیث میں آتا ہے لا يصلح منه جد ولا ہزل. سنجیدگی یا مذاق کسی بھی صورت میں جھوٹ بولنا درست نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے شخص سے بیزاری کا اعلان کیا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور ایک روایت میں ہے صحابہ کے نزدیک زیادہ نفرت اور بغض والی نہ تھی. سب سے زیادہ صحابہ جس سے نفرت کرتے تھے وہ جھوٹ تھا. کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا. یعنی آپ کا معاملہ اس سے یا اس کی جو ایک عزت یا ایک مقام ہوتا تھا وہ آپ کے دل سے اتر جاتا, حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی. اس واقعے میں پہلی چیز کیا تھی؟ جھوٹ بولنا. انہوں نے جھوٹ بولا. دوسری کیا ہے؟ دھوکہ دیا. کس کو؟ جن سے پیسے مانگے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر پر سے گزرے. آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا تو انگلیاں تر ہو گئیں. آپ نے غلے کے مالک سے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بارش کی وجہ سے بھیگ گیا. آپ نے فرمایا کیا یہ تر حصہ تم اوپر نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے؟ پھر فرمایا من غش فلیس منی. جو کسی کو دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ دوسرے کو چیٹ کر رہے ہیں نا, کسی غریب عورت کا بہانہ کر کے مال چھین رہے ہیں. دھوکہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی رعایا کا نگہبان بنے پھر اسے دھوکہ دے وہ جہنم میں جائے گا. پھر لا علمی میں بھی کسی کا مال استعمال کرنے کی ممانعت ہے. ایک انصاری سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہوئے قبر کھودنے والے کو تاکید کر رہے ہیں کہ پاؤں کی طرف اور کھولو, سر کی طرف ذرا اور کشادہ کرو, یعنی اچھی طرح قبر کھودو. جب آپ تدفین سے فارغ ہو کر لوٹے تو ایک عورت کی طرف سے ایک شخص آپ کو دعوت دینے آیا. آپ اس کے گھر تشریف لے گئے. کھانا لایا گیا تو پہلے آپ نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا, اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بڑھایا, کھانا شروع کر دیا. ہمارے بڑوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک ہی لقمے کو دائیں بائیں گھما رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جو مالک کی مرضی کے بغیر حاصل کی گئی ہے, یعنی یہ کچھ کھانا ٹھیک نہیں. یہ سن کر اس عورت نے کہلوایا کہ یا رسول اللہ میں نے بقیع میں اپنا ایک آدمی بکری کی خریداری کے لیے بھیجا, اسے بکری وہاں نہ ملی تو میں نے اپنے پڑوس کے پاس کہلا بھیجا کہ جو بکری تم نے خریدی ہے وہ اسی قیمت پر مجھے دے دو. اتفاق سے وہ پڑوسی بھی گھر میں موجود نہ تھا. میں نے اس کی بیوی سے کہہ بھیجا تو اس نے وہ بکری میرے پاس بھیج دی. آپ نے فرمایا گوشت قیدیوں کو کھلا دو. تو کسی کی مرضی کے بغیر, یعنی جس نے قیمت دی جو گھر میں لایا اس کی مرضی کے بغیر اس کو ادھر ادھر کرنا یا اس کو استعمال کرنا یہ بھی دھوکے میں آتا ہے اور یہ بھی درست نہیں. پھر لوگوں سے مانگنا اور ناحق سوال کرنا, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. اب آپ دیکھیں کہ پارٹی کی خواہش ہے کچھ کھانے کی یا کوئی جنک فوڈ وغیرہ کی اور آپ دوسروں سے مانگ کے کھا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی گوشت نہ ہوگا. تو چہرے پہ اگر گوشت نہ ہو تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ بدصورت ہونے کی. اور کتنا بھیانک چہرہ, آپ سوچئے ذرا, اگر کوئی کھوپڑی آپ نے ایسی دیکھی ہو جس کے اوپر سے گوشت اتر چکا ہو, اس کے دانت نکلے ہوئے ہوں اور اس کی آنکھیں اندر کو گھسی بھی ہوں, کیا صورت اس کی ہوگی؟ تو جو لوگ دوسروں سے مانگتے رہتے ہیں ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں, اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو صرف اپنی خواہشات کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں. کسی سے کہتے ہیں میرے فون میں کریڈٹ ڈلوا دو, کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے کھانا کھلا دو, کسی کو کچھ کسی کو کچھ, کیونکہ مانگنے کی بھی ایک عادت ہوتی ہے بری. جب وہ عادت پڑ جاتی ہے تو پھر انسان باز نہیں آتا, اس کو اس وقت تک چین ہی نہیں آتا جب تک وہ کسی نہ کسی سے کچھ ہتھیار نہ لے, کچھ لوٹ نہ لے. تو یہ عادت بھی بہت ہی بری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محتاجی کے بغیر سوال کیا گویا وہ آگ کے انگارے کھا رہا ہے, یعنی اسے حقیقی ضرورت نہیں ہے. تب یہاں اس پارٹی میں کوئی حقیقی ضرورت نہیں تھی. تو اگر کوئی شخص اس طریقے پر کسی سے کچھ مانگ کے کھا رہا ہے تو پیٹ میں آگ کھا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ناقابل برداشت محتاجی کے بغیر مانگے, یعنی حد سے زیادہ مجبور ہو جائے, جو اس کو یا اس کے گھر والوں کو لاحق ہو, وہ قیامت کے دن ایسا چہرہ لے کر آئے گا جس پر گوشت نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار آدمی کا مانگنا قیامت کے دن اس کے چہرے پر بدنما دھبا ہوگا, یعنی آپ کے پاس ہے اور پھر بھی آپ مانگ رہے ہیں لوگوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس پہ فقر و فاقہ کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو یہ عمل کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی گوشے سے، اس میں ایک نہیں کئی ایک خرابیاں، کسی بھی اعتبار سے یہ عمل درست نہیں کہ انسان کسی سے مانگ مانگ کر پارٹی کرے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع سے الہدا میں ہمیشہ پارٹی کے موقع پر ایک ڈبہ رکھ دیا جاتا. مجھے نہیں معلوم اب کیا روایت ہے یا نہیں، لیکن ہمیشہ ڈبہ رکھ دیا جاتا ہے کہ سب لوگ اس میں ڈال دیں، جو اس میں سے نکلا اتنی پارٹی کر لیں گے، جو جتنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن مانگ مانگ کے کہ تم ادھر لاؤ، تم لاؤ، تم لاؤ، پھر ہم اس کی پارٹی، کس قسم کی پارٹی جو مانگے تانگے پر ہو. اب ایسے اگر ہو چکا کسی سے، کسی نے کسی کا مال چرایا یا ہتھیایا یا دھوکہ دے کے لیا یا مانگا یا کچھ بھی کیا، تب کیا کرنا چاہیے؟ ازالہ تو کرنا ہے نا دنیا میں. کیا کرنا چاہیے؟ نہیں پتا. توبہ کرنی چاہیے. یہ تو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ سارے ایک دم توبہ کا لفظ بولیں گے، لیکن شاید ادھر خیال ہی نہیں کیا کہ توبہ کرنے کی چیز ہے، کیونکہ انہوں نے آخر میں یہی پوچھا ہے کہ میں دعویٰ کیسے کروں، اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب کیا کروں. تو اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا اور پھر اپنی فکر مندی کا اظہار کیا، اور یہ اس کا مداوع بھی کرنا چاہتی ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان ایسا کچھ بھی ہو چکا ہو زندگی میں تو اللہ سے سچی توبہ کرے، کیونکہ توبہ کرنے والا، حقیقی توبہ کرنے والا ایسا جس نے گناہ نہیں کیا، یعنی وہ بالکل پہلے کی طرح ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائے پھر توبہ کر لو تو اللہ تم کو معاف کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. سورۃ النساء 17. اللہ تعالیٰ پر قبولیت توبہ کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے تو جلدی توبہ کر لیتے ہیں. اللہ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ دیر نہیں کرنی چاہیے توبہ کرنے میں، فوراً ہی کر لینی چاہیے. اس کے لیے اچھی طرح وضو کر کے 2 نفل انسان پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، یعنی پوری توجہ سے نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے گزشتہ گناہ معاف کر دیں گے. بہتر تو یہ ہے کہ جن لوگوں سے پیسے لیے گئے انہی کو لوٹائے جائیں، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کسی بھی ضرورت مند کو وہ 2000 روپے دے دیے جائیں، کیونکہ توبہ میں کیا شامل ہے کہ جو کسی کا مال ہتھیایا اس کو لوٹایا جائے. کیونکہ دینے والوں نے کس نیت سے دیا تھا؟ ضرورت مند عورت کو دینے کے لیے، تو اتنا ہی پیسہ کسی ضرورت مند عورت کو دے دیا جائے. سہل بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت حسن اور حسین رو رہے تھے. پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک کی وجہ سے. حضرت علی باہر نکلے تو انہیں بازار میں دینار پڑا ملا. فاطمہ کے پاس آئے اور بتایا. انہوں نے کہا فلاں یہودی کے پاس جائیں آٹا لے آئیں. یہودی کے پاس آئے، اس سے آٹا خریدا. یہودی نے کہا کہ آپ اس شخص کے داماد ہیں جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں. یہودی نے کہا اپنا دینار واپس لے لیں اور آٹا لے جائیں. وہاں سے حضرت علی آٹا لے کر حضرت فاطمہ کے پاس آئے، ساری بات بتائی. انہوں نے کہا فلاں قصائی کے پاس جائیں گوشت لے آئے. وہ گئے اور اس کے پاس دینار گروی رکھوا دیا اور 1 دینار کا گوشت لے آئے. بس حضرت فاطمہ نے آٹا گوندا، ہنڈیا چولہے پر رکھی، روٹی پکائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا. آپ تشریف لائے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اسے حلال فرمائیں تو ہم کھائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں. اور اس کا حال یہ ہے، پورا قصہ بتایا. آپ نے فرمایا کھاؤ، اللہ کا نام لے کر. سب نے کھایا. ابھی اپنی جگہ بیٹھے تھے کہ ایک لڑکا اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر اپنا گم شدہ دینار ڈھونڈ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے پر اسے بلایا گیا. پوچھنے پر اس نے کہا میرا بازار میں دینار گرا ہے. آپ نے فرمایا علی اس قصاب کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دینار میرے ہاں بھیج دو، کیونکہ گروی رکھا تھا جا کے. تمہارا دینار میرے ذمہ ہے. چنانچہ اس نے دینار بھجوا دیا. آپ نے اس لڑکے کے حوالے کیا. یعنی ویسے بھی وہ خرید کے نہیں لائے تھے بلکہ صرف ڈپازٹ کرایا تھا، کیونکہ ہو سکتا نیت یہی ہو کہ جو مالک ملے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا جب تک قرضہ اتارنے کے قابل ہو جائیں. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب مالک مل گیا تو کیا کیا؟ واپس کر دیا. جب ایسے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکیاں کرنے کی طرف اور زیادہ توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو. یعنی وہ 2000 تو دینا ہی دینا، وہ تو ایک فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ انسان ویسے صدقہ خیرات کرتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. اگر تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو جو اسے مٹا دے گی.
پھر استغفار کثرت سے کرے انسان، تسبیحات پڑھے، اور ان تسبیحات میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو جو شخص یہ پڑھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ اس نے کفار کے مقابلے سے بھاگنے کے گناہ عظیم کا ارتکاب ہی کیوں نہ کیا ہو، کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 بار کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو بھی بخش دے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ استاذہ اسی طرح کا ایک واقعہ شیئر کرنا ہے. ایک ہمارے کزن ہے لاہور میں ہوتے ہیں، ان کی بیٹی، انہوں نے ابھی کسی ایلیٹ یونیورسٹی میں داخلہ لیا وہاں پہ نا، تو وہ آئی ہوئی تھی، وہ مجھے بتا رہی تھی بچی کے پہلے دن جیسے ہوتا ہے نا اورینٹیشن ڈے کے دن ریگنگ کرتے ہیں، سینئرز جونیئرز کو تنگ کرتے ہیں. تو اتنا یعنی جو زوال ہماری نئی نسل میں آ گیا کہ جو سینئر لڑکے تھے وہ ان لڑکیوں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ سب اپنے اپنے بیگز ہمیں دے دیں اور ہم اس میں سے پیسے نکالیں گے. اب آپ سوچیں کہ لڑکیوں کے بیگز کتنی پرائیویٹ چیزیں بیچ میں ہوں گی نا، وہ انہوں نے ان سے لیے، پھر ہنستے ہوئے انہوں نے نکالے ان کے سامنے پیسے، اور وہ بول رہے تھے کہ اب ہم ان پیسوں کے ساتھ نینڈوز جا کے ٹریٹ لیں گے. اور ان کے والدین نے پتہ نہیں کتنے پیسے دے کے ان کو پڑھنے کے لیے وہاں بھیجا ہوگا ان یونیورسٹیوں میں، اور وہاں جا کے لوگ یہ سیکھ رہے ہیں. اصل میں حلال حرام کی تمیز ہی مٹ گئی، انجام کو جو بھول گئے. ٹھیک ہے، اس ہفتے انشاءاللہ آپ کو نئی اسائنمنٹ مل جائے گی جو ایک چیک لسٹ کے اوپر ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کتنا ہو رہا ہے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.